بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CTV اور میں ہوں طارق عثمانی۔ آج ہمارا موضوع ہے دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، اور موسمیاتی تبدیلیوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پاکستان میں دسمبر جو بھیگا بھیگا موسم ہوتا تھا وہ دھندلا سا موسم ہے۔ ہر طرف دھند نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، جبکہ امریکہ اور کینیڈا میں امریکہ اور کینیڈا کو برفانی طوفانوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ریکارڈ برف باری جاری ہے۔ آج امریکہ اور کینیڈا میں برف باری کے طوفان پر ایک خصوصی رپورٹ شائع کی ہے BBC نے، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق بمب سائیکلون امریکہ کینیڈا کو اپنی لپیٹ میں لینے والا برفانی طوفان جو نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ مکمل رپورٹ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے CTV کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو میں کوئی معلومات ہو تو دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائے۔ BBC نے یہ رپورٹ 9 گھنٹے پہلے شائع کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ برفانی طوفان نے شدت اختیار کرتے ہوئے امریکہ اور کینیڈا کے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس نے لگ بھگ 20 کروڑ افراد کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے، جبکہ اس طوفان کے نتیجے میں 15 سے 20 لاکھ لوگ بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اسے امریکہ میں گزشتہ دہائیوں کی سب سے سرد کرسمس قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے ساحلوں سے جڑے اور میکسیکو کی سرحد تک پھیلے اس طوفان کے نتیجے میں اب تک امریکہ میں مختلف حادثات میں کم از کم 6 اموات واقع ہو چکی ہیں۔ مسیحی تہوار کرسمس کی چھٹیوں، جو کہ سفر کے اعتبار سے سال کا سب سے مصروف حصہ ہوتی ہیں، کے دوران تقریباً 20 کروڑ افراد کو خراب موسم سے متنبہ کر کے سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ برفانی طوفان کے زور پکڑنے پر کینیڈا اور امریکہ کے بڑے بڑے ہوائی اڈوں پر پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ امریکہ کی 60% آبادی اس طوفان سے متاثر ہوئی ہے، جبکہ تیز ہواؤں سے کئی پاور لائنز کو نقصان پہنچا ہے۔ ٹورنٹو اور دیگر شہروں میں بعض تعلیمی اداروں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ موسم کی پیشگوئی کرنے والے اداروں نے کہا ہے کہ بعض حصوں میں -57 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اس قدر سخت موسم میں باہر نکلنے پر صرف 5 سے 10 منٹ کے اندر فراسٹ ہائٹ ہو سکتی ہے، یعنی جسم کی جلد اور ٹشو جم سکتے ہیں۔ اس حالت میں سب سے زیادہ ناک اور ہاتھ پیر کی انگلیاں متاثر ہوتی ہیں۔ دراصل فراسٹ ہائٹ جسم کا شدید سردی کے خلاف ایک قدرتی رد عمل ہے۔ اس کے شکار افراد میں جسم کے سب سے آخری حصے تک خون کی روانی انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات میں ٹھنڈ سے سوجن
اور درد شامل ہے۔ انتہائی درجے کے کیسز میں ٹشو ضائع ہو جاتی ہے اور سرجری کی مدد سے انہیں جسم سے ہٹانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی فراسٹ ہائٹ سے متاثر ہوتا ہے تو اسے فوراً گرم ماحول میں لے جا کر طبی ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے۔ بم سائیکلون جو امریکہ کینیڈا میں دھماکے کی طرح شدت اختیار کر رہا ہے، یہ اس کی ذیلی سرخی ہے BBC کی رپورٹ کی۔ ماہر موسمیات نے سردی کے اس طوفان کو بم سائیکلون کا نام دیا ہے، یعنی یہ طوفان کی دھماکے کی طرح ہے جس کی شدت مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہواؤں کا دباؤ کم از کم 25 ملی بار تک گرا ہوا ہے۔ اس پر امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی وائٹ ہاؤس میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کوئی عام دن نہیں جس میں برف باری ہوتی ہے، جیسا کہ تب ہوتا تھا جب آپ ایک بچے ہوتے تھے۔ یہ سنگین معاملہ ہے۔ امریکہ کی نیشنل ویدر سروس NWS کا کہنا ہے کہ یہ طوفان منگل کو بحر الکاہل کے شمال مغرب سے شروع ہوا۔ اس کے مطابق یہ ایک نسل کی زندگی میں موسم سرما کے دوران ایک ہی بار رونما ہونے والا واقعہ ہے۔ NWS نے کہا کہ آئندہ دنوں میں یومیہ سرد موسم کے 100 سے زیادہ ریکارڈ برابر ہو سکتے ہیں یا ٹوٹ سکتے ہیں، حتیٰ کہ فلوریڈا، جسے گرم ساحلی ریاست سمجھا جاتا ہے، میں گزشتہ 30 سال کی سب سے سرد کرسمس کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پڑوسی ریاست مونٹانا میں بھی درجہ حرارت کے قریب 1 درجن سے زیادہ ریکارڈ ٹوٹنے کا امکان ہے۔ شکاگو میں ہفتے تک برفانی طوفان کی تنبیہ جاری کی گئی، جہاں کئی انچ تک برف کی تہ جم چکی ہے اور 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ جمعے کو کولمبس، اوہایو، نیو یارک اور واشنگٹن DC میں شام کے اوقات میں درجہ حرارت تقریباً 10 فارنہائٹ تک گر جاتا ہے۔ کینیڈا کے علاقوں انٹاریو اور کیوبیک میں شدید برف باری، تیز ہوائیں اور جما دینے والی بارشیں ہو رہی ہیں۔ امریکی ریاست نیو یارک، ویسٹ ورجینیا، کینٹکی، جورجیا، نارتھ کیرولینا اور اوکلاہوما میں ریاستی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ادھر وسکانسن میں توانائی کی ایمرجنسی لگائی گئی ہے۔ کرسمس کی چھٹیاں سفری حادثات سے متاثر ہو چکی ہیں۔ یہ کافی لمبی ڈیٹیل آج BBC نے امریکہ اور کینیڈا میں جو برفانی طوفان آیا ہوا ہے اس پہ نشر کی ہے۔ یہاں پاکستان میں دھند نے پورے KPK اور پنجاب کو اور کچھ سندھ کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دن کے وقت اور صبح کے وقت یہاں پہ ہوائی جو سفر ہے وہ متاثر ہو چکا ہے۔ بے شمار جو ایئر لائنز ہیں ان کا لاہور اور دیگر سیالکوٹ اور دیگر شہروں سے، فیصل آباد سے ان کو کنورٹ کر دیا گیا ہے اسلام آباد کی طرف۔ اور یہاں پاکستان میں جو لوگ ان دنوں سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جب بھی انہوں نے غیر ملکی یا اندرون ملک اپنا سفر کرنا ہے تو وہ کم از کم 12 گھنٹے پہلے
اپنی فلائٹس کے شیڈول جو ہے وہ چیک کر لیں۔ تو اس طرح موسمیاتی تبدیلیوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہمیں اپنے ماحول کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے، پوری دنیا میں اس وقت یہی ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جہاں کبھی بارشیں نہیں ہوتی تھیں عرب کے ریگستانوں میں، وہاں شدید بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ دھند ہے، کہیں پہ سردی ہے، اور سردی میں شدت ہے۔ جو گرمیاں تھیں وہ گرمیوں میں اس قدر شدت ہے کہ آنے والے سالوں میں انسان کے برداشت کے قابل نہیں ہوگی، نہ سردی اور نہ گرمی۔ تو آپ لوگوں سے جو میرا ولاگ دیکھتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف کریں، درخت اگائیں، پھلدار درخت اگائیں، اور میری اس مہم میں کہ آؤ پاکستان کو پھلدار بنائیں، اس میں شامل ہو جائیں، اپنا حصہ ڈالیں ماحول کو صاف کرنے کے لیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف کرنے کے لیے۔ آؤ پاکستان کو پھلدار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔